یہ ذکر بھی ایک حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ایسی وارد نہیں ہے جس میں سورہ اعلیٰ کی کوئی فضیلت ہو۔ اس کا آغاز ایک امر سے ہو رہا، سبح، یہ امر کا صیغہ ہے، تسبیح بیان کر، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تسبیح کس چیز کی؟ اسم، نام کی، رب کا، اپنے رب کی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام مخلوق نہیں ہے۔ یہ تسبیح ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے۔ مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ اگر مخلوق ہوتے تو ان ناموں کی تسبیح کرنا جائز نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت، اس کی ذات بھی اور اس کی صفات بھی، اس کے اسماء بھی اور اس کے افعال، ان میں سے کوئی چیز مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کے شایان شان ہے۔ تسبیح کا معنی تنزیہ کرنا، پاکی بیان کرنا، اور یہاں پاکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک ماننا اور قرار دینا۔ اس کے لیے کمال ہی کمال، اس کی ذات بھی اور اس کے سارے نام بھی اور اس کی ساری صفات بھی اور اس کے سارے افعال، یہ حد درجہ کمال ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ان تمام نقائص سے، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کو پاک تسلیم کرنا یہ تسبیح ہے۔